بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بال سفید ہونے کے حوالے سے کیا پوچھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کیا جواب دیا۔ آج اگر دیکھیں تو بہت ہی کم عمر لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سیاہ سے سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے اللہ، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کی نفسیاتی خواہشات سے دور کرنا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بوڑھوں کے مشورے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان مشوروں کو پسند کرتے ہیں، یعنی کہ جو بزرگ ہیں جو مشورے دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے۔ بالوں کو اکھیڑنا، یعنی کہ جو بال سفید ہو جاتے ہیں انہیں اکھیڑنا چاہیے یا نہیں، یا بالوں کو رنگ لینا چاہیے یا نہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سفید بالوں کو اکھیڑنا حرام ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں، عمر بن شعیب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھیڑو، کیونکہ بڑھاپا، بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں، یعنی کہ ان کے اوپر کلر کرنا چاہیے کہ نہیں، اس حوالے سے بھی مختلف قسم کی روایات سامنے آتی ہیں۔ بالوں کو رنگنا خصاب کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا بالوں کی سفیدی کو خصاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خصاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی خصاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ تم خصاب لگاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ بیان کیا گیا ہے کہ مہندی کا خصاب رنگ لگانا، یہ مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنتے تھے اور اپنی داڑھی مبارک پر آپ ورش، جو ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے، اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے رنگ لگاتے تھے۔ اس طرح کی حدیث سے ہمیں یہاں پر ملتی ہیں، لیکن یہاں پر مہندی لگانے کے حوالے سے جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء ہیں جن کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی وغیرہ تو لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو آج مختلف قسم کی پروڈکٹ سامنے آ چکی ہیں، کیمیکلز جو ہیں جن سے رنگ لگایا جاتا ہے اور آپ کی جلد پہ بھی لگ جاتا ہے، اگر اس کو جلدی نہ اتارا جائے تو وہ آپ کی وہاں سے جلد بھی کالی کر دیتی ہے۔ اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خصاب لگایا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی لگایا۔ اسی طرح مختلف قسم کے فتویٰ وہ دیے گئے ہیں احادیث میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے اور نہ رنگنے کا بھی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رنگنے سے متعلق امرن دیو پر محمول ہے، البتہ کل کے کل بال سفید ہو جائیں، ایک یا ایک بال بھی سفید نہ رہے تو رنگنے کی مزید تاکید ہے۔ اسی طرح سفید بالوں میں سیاہ خصاب رنگ لگانا جائز نہیں ہے یا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی قومیں آخر زمانے میں آئیں گی جو کبوتر کی کپوتوں کی کالے رنگ کا خصاب کریں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالے رنگ کے بال جو ہیں وہ نہیں لگانے چاہیے، کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جو مختلف مہندی وغیرہ جو ہے وہ لگا لینی چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزہ سے منع کیا ہے۔ غزہ کی 4 اقسام ہیں۔ اب سے پہلے یہ ہے کہ سر کے بال نہ منڈوانا، بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں سے منڈوانا، جبکہ دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا، جبکہ تیسری یہ ہے کہ اطراف سے منڈوانا اور درمیان سے سر کے بال چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی یہ ہے کہ آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ آج ہم مختلف فیشنز دیکھتے ہیں، مختلف سٹائل دیکھتے ہیں جو اس سے آتے ہیں، جو مغرب سے ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال صحبت ہے، اور شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا کرو۔ سر کا بعض حصہ منڈوا کر اور بعض حصہ ترک کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈھانپ لیا جائے، یہ ایک ظلم کی قسم ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے بالوں کا کچھ حصہ منڈا ہوا ہے اور بعض حصہ چھوڑا ہوا ہے۔ آپ نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا تم اس کا سارا سر منڈواؤ یا سارا چھوڑ دو۔ اس حکم میں جوان اور بوڑھے تمام لوگ ہی شامل ہیں، مرد جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور صرف بچوں کی تشخیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہم نے آپ کو بال سفید ہوتے ہیں ان کو رنگنا کس طرح ہے اس کے بارے میں بھی بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا کہ کٹنگ کس طرح کروانی ہے۔ بالوں کو تراشنے کے حوالے سے مختلف قسم کے سٹائلز ہیں جو مارکیٹ میں آئے ہیں، ان سے کس طرح بچنا ہے۔ سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس نے بھی مختلف ریسرچ کی ہے، اور ان کے مطابق سر کے بالوں کے سفید ہونے کے 6 اسباب ہیں، جن کے مطابق جو پہلی وجہ ہے وہ وراثت میں، یعنی کہ آپ کے باپ دادا اور ان کے والد وغیرہ سے یہ آپ کی نسل پر چلتا ہوا آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وراثت میں یہ چیز ملتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے وہ ہے آٹو امیون امراض، یعنی کہ جو امراض ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے آلودہ ماحول، یعنی کہ گندگی کی وجہ سے بھی انسان کے بال سفید ہوتے ہیں۔ چوتھی وجہ ذہنی تناؤ ہے، یعنی کہ انسان جب سوچتا ہے یعنی ڈپریسڈ رہتا ہے یا وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کے بال جو ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں۔ جبکہ پانچویں وجہ سگریٹ کے دھوئیں کی زد میں رہنا ہے، یعنی کہ آپ کے ارد گرد سگریٹ رہے، اس کا دھواں رہے، یا آپ خود بھی سگریٹ پیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بال زیادہ آپ کے سفید ہوتے ہیں۔ جبکہ چھٹی وجہ وہ جو بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ عمر کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں۔